دا نیکسٹ از ایکسپیریمنٹل میتھڈ. یہ وہی ہمارا ہے جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے. آپ نے سائنٹیفک میتھڈ پڑھا تھا اس میں چیپٹر نمبر 1 میں انڈکشن ریڈکشن میں, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, کسی بھی پرابلم کا ہم کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ تھرو ویریبل تھرو ہائپوتھیسس جج کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل میتھڈ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے جس میں ہم کاز اینڈ افیکٹ کو تھرو ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے ایک ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پر اس شخص کو, کسی شخص کو کوئی پرابلم ہے نا جی, تو شادی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ ڈسٹرب ہے, فیملی کے معاشی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے اس بندے کا بیہیویئر ایسا ہے, بیوی سے اکثر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس شخص کا رویہ ایسے ہے, ٹھیک ہے, اور اولاد کے راہ راست پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کا رویہ ایسا ہوگا. اب یہ مختلف ہمارے ہائپوتھیسز ہیں, یہ ہم نے بنائے ہیں. پھر ہم یہ پرابلم ہے کہ بندے کا رویہ ٹھیک نہیں, ہائپوتھیسز بنا دیا کہ جی جو ہے وہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے جی, معاشی حالات کمزور ہیں, بیوی کہتی ہے کہ جی مجھے فلاں چیز چاہیے اور یہ کہتا ہے کہ جی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں ہے. میرا ایک دوست ایک دفعہ میرے پاس آیا, مجھے فون کیا کہ آپ اور آپ کی گاڑی دونوں چاہیے, ہم نے فلاں جگہ ایک دربار پہ جانا ہے. میں نے کہا خیریت. تو اس کے والد کی 2 شادیاں ہیں, اور وہ جو میرا دوست ہے وہ اور اس کی جو نئی امی ہیں وہ آپس میں بہنیں ہیں, تو مطلب جو دوسری شادی ہے اس کے والد کی. اچھا, میں نے وہ بڑا کلوز ریلیشن ہے, میں ان کے گھر آتا جاتا ہوں, بڑا انتہائی غریب گھرانے سے ہے وہ. تو مجھے اس نے بلایا, میں چلا گیا. میں نے کہا یار میں ہوں تو مصروف, لیکن چلے میں آپ کی وجہ سے چھٹی کر لوں گا. خیر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی لے کے چلا گیا. اب جہاں جب روانہ ہونے لگے نا, جس دربار پہ جانا تھا کہ جی وہاں جائیں گے تو اس کے جن اتریں گے, تو میں نے اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا یار اگر اجازت ہو تو میں امی جی سے تھوڑی دیر گفتگو کر لوں. تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور کر لیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ امی جی کیا مسئلہ ہوا تھا, مجھے نا تھوڑی سی سٹوری بتائیں, میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا, اب امی جی کچھ دیر کے لیے بالکل ٹھیک ہو گئیں, جن پہ جن بھوت آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اب ہماری زبان میں کہ جی ایسے ایسے جی ان کا والد آیا, میرا اس دن چاول کھانے کا پروگرام تھا اور میں نے کہا کہ جی آج جو ہے وہ مجھے چاول اور چکن لا دیں, تو میں نے وہ بنانے ہیں جی, پلاؤ بنانا ہے, چکن پلاؤ. تو ان کے والد محترم نے مجھے تھپڑ مار دیا, تو میرے جن نازل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب دوبارہ تم نے اس کو ہاتھ لگایا تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا. تو اچھا, مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی اور افسوس بھی ہو رہا ہو کہ یہ انتہائی غریب گھرانے کے ہیں اور یہ جا رہے ہیں جہاں پہ وہ جا رہے ہیں تو اچھا بھلا خرچہ بھی ہونا ہے ان کا, وہاں پہ دربار پہ بھی کچھ نہ کچھ دیں گے. خیر میں نے اپنے دوست سے کہا, میں کہ یار یہ مسئلہ ادھر ہی حل ہو جانا تھا, آپ نے پہلے اگر مجھے بتایا ہوتا نا کہ یہ ماجرا تھا, سارے جن بوت جو ہے نا وہ دربار پہ جائے بغیر, تو وہ میرا دوست خیر نہیں جاتا تھا, مطلب وہ ان چیزوں پہ اتنا اعتقاد نہیں رکھتا تھا, لیکن وہ اس کی والدہ جس فیملی سے تھی تو ان کا اعتقاد تھا ایسے جن بوتوں پہ اور درباروں وغیرہ پہ جا کے وہ کرنے پہ, جن بوت اتروانے پہ. خیر میں کہا یار اگر آپ مجھے بتا دیتے نا, میں چاچا جی سے کہتا یقین کریں ادھر ہی یہ جن بوت اتر جاتے. تو میں کہا یار اسلم, میرے دوست کا نام اسلم ہے, کہ یہ وجہ تھی کہ اس وجہ سے نا جی یہ سارا کام گڑبڑ ہوا ہے, اگر آپ کے ابا جی نہ مارتے تو یہ جن نہ آتے. خیر ہم وہاں چلے گئے, آپ اللہ پہ یقین کریں وہ بندی وہاں جا کے لیٹی. میں چونکہ نہیں جاتا تو مجھے تجربہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے. لوگ قبر کو سجدہ کر رہے تھے اور میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو مجھے سختی سے منع کر دیا گیا. آپ میں سے جو اس پہ اعتقاد رکھتے ہیں آپ ضرور رکھیں, لیکن بحیثیت استاد میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں, چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مردہ حالت میں ہوتے ہیں. تو یہ اپنا یقین رکھیے گا, آپ ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ ضرور دیں, لیکن کبھی بھی آپ جو ہے یہ نہ سوچیں کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کے سوا وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتی. یہ اپنا ایک ایمان بنا لیں.
آپ اللہ پہ یقین کریں، وہ بندی وہاں جا کے سیدھی لیٹی ہے، وہ جو اس کے وہ تھے درباری سارے وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، 2 منٹ صرف لگے ہیں، 2 منٹ کے بعد میں نے کہا ہاں جی، کہتے ہیں جی بس جن اتر گئے۔ تو میں نے کہا امی جی جن کیا کہتے تھے، بھوت کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دوبارہ اگر اس نے مارا تو 2 دفعہ آنا پڑے گا۔ تو میں نے آتے ہی چچا جی سے کہا، میں کہا چچا جی ابھی آپ کے 10-15 ہزار خرچ ہو گئے ہیں، تو اگر جو ہے نا وہ آپ 500-700 کے چاول گوشت لے لیتے تو یہ خرچ آپ کا بچ جاتا، اور اتنے دن جو مسئلہ رہا یہ بھی نہ ہوتا۔ اب میں نے کہا جی جن بھوت کی اگلی وصیت بھی سن لیں، اگر دوبارہ آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا نا جی تو پھر 2 چکر لگیں گے، 1 چکر سے جن نہیں اترے گا، اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہمارے ہاں ہیں، اور مطلب لوگ پھر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا آگے سے چاچا جو ہے نا، اس نے کان پکڑے، اس نے کہا کہ میں زندگی بھر ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اس میں سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہائپوتھیسس کی ہم بات کر رہے تھے، تو ہم ہائپوتھیسس کیسے ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم کی وجہ ہے کہ جی اماں جی پہ واقعی جن بھوت آ گئے ہیں، اور یہ اتریں گے کیسے وہاں جا کے فلاں جگہ پہ جا کے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کسی بھی پرابلم کو لیتے ہیں اور اس کو سپوز کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ دین ہم کیا کرتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ واقعی جو چیز ہم نے سپوز کی ہے وہی اس کی ریزن ہے یا نہیں ہے۔ تو اٹ از ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ پرابلم دیکھتے ہیں، کسی کا بیہیویئر کا ایشو ہے، ہائپوتھیسس ہم بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ہائپوتھیسس کیا ہوگا، ہائپوتھیسس یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر کہ شامی کے جو سوسائڈ کر رہا ہے اس کی بیوی اس کی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ بندہ زیادہ جو ہے وہ روز سکول میں آ کے بچوں کو مارتا ہے، تو اس کے گھر پہ کوئی پرابلم ہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہے میاں بیوی کا، یا فیملی کے کلیشز چل رہے ہیں، ہم ایک سپوز کر لیتے ہیں، یہ ہائپوتھیسس ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، سیمپل کلیکشن کرتے ہیں، جا کے ڈیٹا لیں گے، ٹھیک ہے، کہ واقعی جو ہے اس کے گھر پہ اس طرح کے مسائل تو نہیں ہیں، اس سے ٹیسٹ انٹرویو کریں گے، پتہ چلے گا کہ واقعی مسائل ہیں، پتہ چلے گا کہ نہیں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہائپوتھیسس آپ کا ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ہائپوتھیسس ہمیشہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ پروو ہوگا، یہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہائپوتھیسس بنائیں گے، پھر سیمپل سلیکٹ کریں گے کن سے ڈیٹا لینا ہے، پھر ہم 2 گروپ بنا لیتے ہیں، کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ۔ ایک گروپ کو ہم نارمل رکھتے ہیں اور ایک گروپ میں مثال کے طور پر ہم نے بچوں پہ کوئی چیز ٹیسٹ کرنی ہے، سپوز ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ ان بچوں کو اچھے اخلاق سے یا ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے سے بچہ انٹرسٹ لیتا ہے لرننگ میں، مثال کے طور پر یہ ہم جو ہائپوتھیسس ہم نے بنایا، سیمپل ہم نے کلاس میں سے 20 بچے لے لیے 50 میں سے، سپوز ہم نے ان کے 2 گروپ بنا لیے، 10 بچے گروپ اے میں، 10 گروپ بی میں، ایک کو ہم نے کہا کنٹرول اور ایک ایکسپیریمنٹل گروپ۔ ایک گروپ کو ہم اسی پہلے والے میتھڈ سے جیسے استاد آتا ہے کتاب پکڑی پڑھایا چلا گیا، یہ ہے ہمارا کنٹرول گروپ، اس میں باقی ساری چیزیں وہی روٹین وائز چل رہی ہوں گی، صرف وہ جو موٹیویشن ٹیچر دے گا وہ اس کے اندر نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے کہ ٹیچر ہر بات کے اندر بچے سے کہے گا یو کین ڈو اٹ، آپ کے لیے مسئلے نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ ابھی یہ بچہ آپ کو کر کے دے گا۔ ابھی ہم موٹیویشن ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں کہ کیا اس سے واقعی بچے کی لرننگ بڑھتی ہے، سپوز۔ اب یہ جو دوسرا گروپ جہاں پہ ہم جو ہے وہ کوئی چیز اپلائی کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، ایکسپیریمنٹل گروپ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کیا جی، ایکسپیریمنٹل گروپ میں چیزوں کو کم یا زیادہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، ایک میں ہم نے موٹیویشن استعمال کی، ایک نے نہیں کی، تو یہ ہے مینیپولیشن اس کی۔ پھر ہم نے ڈیٹا انالیسس کیا کہ جو 2 گروپس ہیں دونوں میں کس کی کارکردگی بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھا کہ جی جو جس پہ موٹیویشن جس میں ہم نے دی اس کی کارکردگی بہتر ہے، یہ ہمارا کنکلوژن ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ پرفارم کرتے ہیں۔ اب اس میں جو گروپ ہم بناتے ہیں مختلف طرح سے بناتے ہیں، 1 گروپ ڈیزائن، تو اس میں ہم ایک ہی گروپ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پہلے جو ہے وہ بغیر موٹیویشن کے اس کے ریزلٹس دیکھیں گے، اور دین ہم جو ہے وہ موٹیویشن دے کے جی جی سر جی مینیپولیشن کی ایک دفعہ دوبارہ تعریف کریں گے پلیز۔ اچھا مینیپولیشن میں بتاتا ہوں، مینیپولیشن کی ہاں مینیپولیشن یہ ہے کہ اب آپ کو نا جی سردی لگ رہی ہے، سادہ سی ایک مثال ہے، کمرے میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو سردی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی جو ہیٹر ہے نا اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ اس کو کم کرتے ہیں. یہ جو آپ اس کے ٹیمپریچر کو پھر آپ کو گرمی لگنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کم کر دیتے ہیں. دیٹ از کالڈ مینیپولیشن. ٹھیک ہے. آپ ڈیورنگ ایکسپیریمنٹیشن کسی چیز کو کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں نا, جو آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کا ہیٹر کا ٹیمپریچر آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل, اس کو آپ کم یا زیادہ کر رہے ہیں, یہ مینیپولیشن ہے. کلاس میں جو میں نے ایگزامپل دی ہے موٹیویشن, موٹیویشن ایک گروپ میں آپ بالکل نہیں کر رہے دوسرے میں کر رہے ہیں, یہ مینیپولیشن ہے. جی کوئی فیمیل کویسچن کر رہی تھی؟ جی سر میں کر رہی تھی, آ رہی ہے مجھے سمجھ. تھینک یو. ون گروپ ڈیزائن, ایک ہی گروپ ہم بنائیں گے. اس میں ہم جو ہے پہلے اس کو یاد رکھیے گا, ایکسپیریمنٹل گروپ میں, ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں, ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اندر ہم دو گروپ بناتے ہیں ہمیشہ, کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ. کنٹرول گروپ میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل اپلائی نہیں کرتے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا, شاید انڈیپینڈنٹ کا نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ محمد علی صاحب کمرے میں بیٹھے ہیں, سردی محسوس کر رہے ہیں, ہیٹر چلا ہوا ہے, ہیٹ کم ہے, تھوڑا سا اس کا بٹن گھماتے ہیں, گیس زیادہ آنے لگ جاتی ہے, ٹیمپریچر ہیٹر کا بڑھتا ہے, تو یہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی اب تو کمرہ زیادہ گرم ہونے لگ گیا, یہ تھوڑا اس کو کم کر دیتے ہیں. یہ ہے مینیپولیشن. تو ایک ہے کہ جی ہیٹر چلانے سے کیا ہمارے باڈی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے یا سردی محسوس کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے وہ بغیر ہیٹر کے ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہوگا. اسی طرح ایک میں ہم موٹیویشن اپلائی کر رہے تھے, ایک میں ہم نہیں کر رہے تھے. تو جس میں ہم کوئی چیز ہے, جو چیز اپلائی کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ محمد علی کے سردی لگنا یہ ڈیپینڈنٹ تھا, اور ہیٹر جو ہمارا انڈیپینڈنٹ تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دو گروپ ہم بناتے ہیں, اور ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں دوسرے میں کنٹرول میں ہم نے موٹیویشن استعمال نہیں کی, ہم ہیٹر استعمال ہی نہیں کر رہے. تو اگر ہم ایک ہی گروپ بنائیں گے اور اس کو پھر پہلے جو ہے وہ موٹیویشن دے کے پھر موٹیویشن کے بغیر ٹیسٹ کریں گے, جسے ہم کہیں گے ون گروپ ڈیزائن. پھر ہم بناتے ہیں ایکویولنٹ اور پیرلل گروپ ڈیزائن. اس میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں, ٹو ٹریٹمنٹس جو ہے وہ ہم کمپیئر کرتے ہیں دو گروپس کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی ہم دونوں گروپس میں موٹیویشن دیں گے ایکویولنٹ اور پیرلل گروپ ڈیزائن میں. ون گروپ میں ایک ہی گروپ ہوگا, اس کو ایک کو ہم پہلے موٹیویشن کے بغیر پڑھا لیں گے, اس کے ریزلٹ دیکھیں گے, پھر موٹیویشن کے ساتھ, پھر ہم پہلے اور بعد والے ریزلٹس کو کمپیئر کریں گے. یہ ہے ون گروپ ڈیزائن ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ایکویولنٹ اور پیرلل گروپ ڈیزائن میں ہم کیا کرتے ہیں, دو گروپ بنائیں گے, یا تین بنا سکتے ہیں, چار بنا سکتے ہیں. تو دو گروپ بنائیں گے ہم سپوز, تو دونوں گروپ میں ہم موٹیویشن دیں گے اور ان کے ریزلٹس آپس میں کمپیئر کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکویولنٹ اور پیرلل گروپ ڈیزائن. پھر ہے روٹیشن گروپ ڈیزائن. تو اس میں ایکویولنٹ گروپس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں پیریوڈیکلی. ٹھیک ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ایک میں ہم جو ہے وہ موٹیویشن دیں گے, ایک میں نہیں دیں گے, ریزلٹ نوٹ کر لیں گے. پھر اب دوبارہ ہم دوسرے مہینے میں جا کے جس کو موٹیویشن پہلے دی تھی اب اس کو نہیں دیں گے, جس کو نہیں دی تھی اس کو دے دیں گے. تو اب یہ جو ہے ہم وہ پوزیشن چینج کر رہے ہیں بچوں کی. تو یہ ہے جو روٹیشن گروپ ڈیزائن. فیکٹوریل ڈیزائن, جب آپ ایک سے زیادہ چیزوں کا اثر ایٹ اے ٹائم دیکھیں گے نا تو اس کو فیکٹوریل ڈیزائن کہتے ہیں. یعنی آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, سیورل فیکٹر جو ہے, مختلف فیکٹر جیسے موٹیویشن ہے, اس کے ساتھ بچے کی ڈائٹ ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی انوالومنٹ ہوگی. اب یہ تین چار چیزیں دیکھ رہے ہیں اکٹھی کہ اس کا بچے کی لرننگ پہ کیا اثر ہے, تو اب یہ فیکٹوریل ڈیزائن کہلائے گا. یہ چیزیں آپ کے ریسرچ کے چیپٹر میں مزید انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. آخری ہمارا میتھڈ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینشیل